السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ لوگ؟ آج پھر ہم ایک اسلامک اور حدیث سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تعلق سے جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انہی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 لوگ یہ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام عادل، انصاف پسند، انصاف پر بادشاہ۔ کیونکہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہوتی ہے، کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ایسے آدمی کو جو اس کے خلاف ہے وہ اسے سزا دے سکتا ہے، یا اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو پریشان کر سکتا ہے یا اس کا قتل کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ انصاف والا ہے تو وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن اللہ نے اس کو بادشاہت دی تو اس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ پھر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے اور وہ رحم کرتا ہے اور وہ ایسا کام نہیں کرتا تو یہ وہی عادل اور بادشاہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور دوسرا، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے، جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ اور تیسرا شخص، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہو، یعنی کہ اگر وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے وقت کی نماز کے لیے بھی اس کے دل میں رہتا ہو کہ کب وہ وقت آئے گا اور پھر وہ نماز پڑھے گا۔ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور وہ شخص، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے اکٹھے ہوں، اور اگر ان میں جدائی بھی ہو تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ ایسے شخص بھی، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور ایک شخص، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک شخص ایسا کہ جس کو کوئی ایسی عورت دعوت دے کسی بھی غلط چیز کے لیے، جس کے پاس کو مال ہے، منصب والی، اور وہ عورت اس کو غلط چیز کے لیے غلط نیت سے دعوت دے لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کرے اور اس کا ایک ہاتھ صدقہ کرے، دوسرا ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، کیا صدقہ کیا ہے، مطلب اس کا اندر اخلاص ایسا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر دے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرے، دین کے لیے خرچ کرے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک شخص، وہ ورجل ذکر اللہ خالیا، جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں، اکیلے میں، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے کی حالت میں ہو جائے، یعنی وہ اکیلے میں اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اسے رونا آ جائے، ایسے شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حدیث ہے، اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ، یہ قیامت کے دن جب ایک بندہ دوسرے بندے سے پریشان ہوگا، ایک شخص دوسرے شخص کی کوئی ہیلپ نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکے گا قیامت کے دن، جس دن اتنی سختی ہوگی، اس دن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو لوگ
اس سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے. اس دن اتنی شدید گرمی ہوگی, اتنے پریشان حالت میں لوگ اللہ کا عرش کا سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان 7 لوگوں کے بارے میں بولا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ایسا کرتے ہیں جو اللہ اور کے رسول کے لیے محبوب ہے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ان 7 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی صبر کا کام ہے. ایک بادشاہ جو کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے, وہ چاہے وہ کسی کو سزا دے دے, کسی کو پریشان کرے, لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ہے اس کے اندر, وہ عدل کر رہا ہے, وہ انصاف کر رہا ہے. دوسرا ایک شخص جس کے پاس جوانی ہے, اس جوانی کی حالت میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے, انسان کے پاس جوش ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے وہ کام نہیں کرتا ہے اور اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگاتا ہے. ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور وہ 2 شخص جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں, یعنی ان کا وہ اگر کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد میں اللہ رب العالمین ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہ میرا کتنا قریبی بھائی تھا یا میرا دوست تھا, لیکن امپورٹنٹ یہ تھا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے, اللہ اور اس کے رسول کے شان کے خلاف نہیں جا سکتے, اس لیے ہمارا کتنا بھی قریبی دوست کیوں نہ ہو, ہم اللہ رب العالمین کے لیے اسے چھوڑ دیں گے. یا کوئی ایک شخص اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو, اللہ رب العالمین کے حق کے لیے ہو, تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور دوسرا ایک شخص وہ جس کے پاس ایک عورت آئے اور وہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ غلط ارادہ لے کر آئے, لیکن پھر بھی وہ شخص اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا, ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور جہاں تک صدقہ کی بات ہے تو صدقہ آج اس دور میں لوگ دکھا کے کرتے ہیں. اگر کوئی 10 روپیہ بھی دیتا ہے تو اس کی سیلفی لیتا ہے اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے, لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے, ریاکاری نہیں ہے ان کے اندر, ایسے لوگ ہی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور آخری شخص وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کے لیے رو دے, یعنی کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے بہت سارا گناہ کیا ہے, بہت سارا خطائیں ہیں, لیکن وہ اچانک اسے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف لگتا ہے, اس کی قیامت یاد آتی ہے, اسے قبر کی ہولناکیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ خوف کے مارے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے اور رونے لگتا ہے. اسے اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین جو قیامت کے دن ان سے سوالات جواب کرے گا, اس سے ڈر کے اس کے اندر ایک خوف طاری ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے, اسے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے. ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہی وہ حدیث تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ہم کسی اور اچھی بات کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہم آپ کو بات بتائیں گے. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے, اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یہ جو 7 لوگ ہیں یا جو 7 عمل یہ ہیں بہت ہی صبر اور ایمانداری کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر صبر کا تقاضا ہوگا. تقوی اگر نہیں ہے تو انسان ان پر عمل نہیں کر سکتا. تو بس یہی بات, انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم کچھ آپ کو الگ بتائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.